آج یہ بچے صبح سویرے ہی جاگ گئے تھے اور اب سب اس پہاڑ کی طرف جا رہے ہیں جہاں سے یہ پھول توڑ کر لائیں گے۔ ان پھولوں سے گھروں، گلی کوچوں اور عبادت گاہوں کو سجایا جائے گا، اور یہ سب تیاریاں اس لیے ہو رہی ہیں کہ کل سے ساری وادی کیلاش میں یہاں کا روایتی تہوار چلم جوش شروع ہو رہا ہے۔ منفرد تہواروں کے خوبصورت رنگوں سے سجی سرزمین، عجیب و غریب رسومات کا حیرت کدا اور اپنی حیرت انگیز ثقافت کے حوالے سے دنیا بھر میں اپنی ایک الگ شناخت رکھنے والی وادی کیلاش، کوہ ہندوکش کے پہاڑوں میں چھپی انسانی تاریخ کا ایک ایسا انمول خزانہ ہے جس کی تلاش آج ہمیں اس وادی میں کھینچ لائی ہے۔ میں ہوں وادی کیلاش سے آپ کا میزبان عمران کبیر۔ میرا تعلق اسی وادی سے ہے۔ میں پی ٹی وی کے پروگرام مٹی، رنگ اور خوشبو میں آج آپ کو کیلاش کے رنگ دکھاؤں گا۔ تقریباً 3000 برس پرانی تہذیب و ثقافت کی حامل وادی کیلاش کوہ ہندوکش کے پہاڑی سلسلوں میں واقع ایک ایسی سرزمین ہے جو بظاہر ترقی یافتہ دنیا کی نگاہوں سے تو اوجھل ہے، مگر اس کلاشا تہذیب کے تہوار اور رسومات کی وجہ سے اب یہ سرزمین دنیا بھر میں پاکستان کی پہچان ہے۔ کوہ ہندوکش کے ان چٹیل پہاڑوں کے دامن میں کیلاشی تہذیب کی ابتدا کیسے ہوئی، اس حوالے سے دو روایات بہت زیادہ مشہور ہیں۔ ویدوں سے پہلے کیلاش جنوب کی طرف سے ایران سے بلوچستان اور بلوچستان سے افغانستان اور پھر یہاں سے پھیلتے پھیلتے کشمیر تک جا پہنچے۔ کیلاش لوک گیت اور کہانیاں دو بڑے عبادت خانوں کا ذکر کرتی ہیں، ایک کشمیر میں اور دوسرا کنڑ کے علاقے اسمار میں۔ کیلاش زبان میں ان کو کشمیر رکھی نہند اور اسمار رکھی نہند کا نام دیا جاتا ہے، اور کیلاش قبائل ان دو عبادت خانوں کے درمیان رہا کرتے تھے۔ بعض مورخین کی رائے ہے کہ کلاشا قوم کا تعلق قدیم آریائی نسل سے ہے جو اب بمبوریت، بریر اور رامبور تک محدود ہو کر رہ گئی ہے۔ کلاشا قبائل کی ابتدا سے متعلق دوسری روایت یہ کہتی ہے کہ یہ لوگ یونانی نسل سے تعلق رکھتے ہیں۔ جب الیگزینڈر وہاں پہ آیا تو کیلاش لوگوں نے اسے ایکسیپٹ کیے ہیں۔ ایکسیپٹ کرنے کے بعد وہاں سے کچھ سال بعد جو ہے نا افغانستان کو چھوڑ کر چترال آ گئے ہیں۔ چترال میں ہندو لوگ رہتے تھے، وہاں ان سے جو ہے نا جگہ لینے کے بعد کیلاش لوگوں نے حکومت کی ہے 1320 اے ڈی تک۔ 1320 اے ڈی میں کیلاش کی حکومت ختم ہو گئی اور کیلاش کو شکست دی گئی۔ کیلاش کے رہنے والے خود کو سکندر اعظم کے ایک فوجی کمانڈر کلاشا سے بھی منسوب کرتے ہیں۔ وادی کیلاش میں کلاشا تہذیب کے آغاز کے حوالے سے ہر رائے اپنی اہمیت رکھتی ہے، کیونکہ اگر ہم کیلاشی خواتین کے سروں پر موجود ٹوپیوں میں عین پیشانی کے اوپر موجود پر رکھنے کا انداز دیکھیں تو یہ بالکل وہی انداز ہے جو سکندر اعظم کے لشکر کا ہوا کرتا تھا۔ تہواروں اور رسموں کے خوبصورت رنگوں سے سجی وادی کیلاش کے اہم تہواروں میں ایک چلم جوش بھی ہے۔ یہ تہوار موسم بہار کی آمد کا اعلان ہے۔ اس تہوار میں جتنی بھی رسومات ادا کی جاتی ہیں ان سے نعمتوں کے شکر کا اظہار ہوتا ہے۔ دراصل جو ہے نا چلم جوش جو ہے نا یہ جو ہے نا لوکل لینگویج ہے۔ کیلاش میں اسے یوشی کہا جاتا ہے۔ اس کا مقصد یہ ہے یہاں سے دیر جا کے کچھ 10 سے 15 کلو گندم یا وہ لے کے آتے تھے اور یہاں کے اپنے سروائیولز کے لیے استعمال کرتے تھے۔ جو ہے نا یہ جو پکتا تھا، اس بات پہ ہم اللہ کا شکریہ بھی ادا کرتے تھے۔ جو ہے اسے کھانا پکا کے لوگوں کو تقسیم بھی کرتے تھے اور اس کی خوشی میں ہم جو ہے نا فیسٹیول بھی مناتے تھے۔ پہاڑ سے لائے ہوئے پیلے رنگ کے ان پھولوں کو مقامی زبان میں سچونیشک کہا جاتا ہے۔ ان پھولوں سے کیلاش کے گھروں، گلی کوچوں اور عبادت گاہوں کو سجانے کا کام بڑی عقیدت اور محبت سے کیا جاتا ہے۔
اور یہی عقیدت و محبت ڈھول کی اس آواز میں بھی محسوس کی جا سکتی ہے جو بڑی دور سے آ رہی ہے اور پوری وادی میں سنی جا سکتی ہے۔ چلم جوش کی آمد سے پہلے ہی اس مخصوص قسم کے ڈھول کی مرمت شروع ہو جاتی ہے، کیونکہ چلم جوش کا آغاز ہوتے ہی اس کی آواز ساری وادی میں سنائی دینے لگے گی۔ دسمبر کے مہینے میں کیلاش کے لوگ چلم جوش کے علاوہ ایک اور تہوار بھی مناتے ہیں جسے چوموس کہتے ہیں۔ چوموس فیسٹیول ایک ویری ریلیجیس فیسٹیول اس کو کہتے ہیں۔ اس میں ہمارا نیا سال بھی شروع ہوتا ہے۔ نئے سال کی خوشی میں ہم اس فیسٹیول کو مناتے ہیں۔ سب لوگ مل کے ہمارے ہائی آلٹرز پہ جاتے ہیں، وہاں پہ جا کے جو ہے نا پورے کیلاش کے لیے پھر پورا ملک کے لیے دعائیں بھی مانگتے ہیں۔ اب ہم واپس لوٹتے ہیں چلم جوش کی طرف، جہاں اس وقت جوش اور جذبات دونوں عروج پر ہیں۔ کلاشا تہذیب منفرد اور حیران کن رسومات کا ایک ایسا مجموعہ ہے جو یہاں آنے والے سیاحوں کو ہر لمحہ ایک نئی حیرت سے دوچار کرتی ہے۔ مثلاً بمبوریت وادی میں آج چلم جوش کا پہلا دن ہے اور تمام خواتین اور بچے ہاتھوں میں برتن لیے ناچتے گاتے اور دعائیہ کلمات ادا کرتے ہوئے ان باڑوں کا رخ کر رہے ہیں جہاں 10 دن سے دودھ جمع کیا جا رہا تھا۔ یہ دودھ عموماً گاؤں کے بڑے بوڑھے ہی جمع کرتے ہیں۔ یہ خواتین اور بچے ہر باڑے کے قریب رکتے ہیں، رقص کرتے ہیں اور پھر تبرک کے طور پر دودھ لینے کے بعد اگلے باڑے کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں۔ 3 دن جاری رہنے والے چلم جوش کا نقطہ عروج یہاں کا وہ روایتی رقص ہے جس میں عقیدت بھی ہے اور زندگی کا والہانہ پن بھی۔ کیلاش کے روایتی رقص میں مرد و خواتین بظاہر ایک ہی جگہ پر رقص کرتے نظر آتے ہیں، مگر مرد و خواتین الگ الگ دائروں میں رہ کر ہی رقص کر رہے ہوتے ہیں۔ کیلاش کے روایتی رقص کا یہ مرحلہ بہت جذباتی منظر پیش کر رہا ہے، کیونکہ یہ رقص کا وہ مرحلہ ہے جب کیلاش کے لوگ اپنے آباء و اجداد اور ان کے کارناموں کو یاد کر رہے ہیں۔ وادی کیلاش میں طلوع ہونے والی ہر صبح یہاں کے لوگوں کے لیے اپنی تہذیب سے محبت اور مٹی سے پیار کے پیغام کے ساتھ طلوع ہوتی ہے۔ وادی کیلاش کی زرخیز زمین مختلف فصلوں کی کاشت کے لیے بہت موزوں ہے۔ یہ مئی کا مہینہ ہے اور اس موسم میں یہاں لوبیا کاشت کیا جا رہا ہے۔ وادی کیلاش کی تاریخ بتاتی ہے کہ ہر دور میں یہاں وادی کے مکین اپنی ضروریات کے مطابق مختلف فصلیں کاشت کرتے رہے ہیں۔ کیلاش کے صحت مند قدرتی ماحول اور خالص خوراک نے یہاں باشندوں کو صحت اور طویل عمری جیسی نعمتیں عطا کی ہیں۔ کیلاش کے لوگ اس بات پر کامل یقین رکھتے ہیں کہ یہ قدرتی ماحول، فصلیں اور باغات خدا کی نعمتیں ہیں، اسی لیے ان کی تقریباً ہر رسم اور تہوار میں فصلوں اور میووں کو بڑی اہمیت حاصل ہوتی ہے۔ مثلاً پنچکی پر یہ اناج بڑے اہتمام سے پیسا جا رہا ہے، کیونکہ اس آٹے سے ایک مخصوص رسم کے لیے روٹی تیار کی جائے گی۔ یہ حیرت انگیز رسم ششاؤ کہلاتی ہے۔ اس رسم کے مطابق صرف بالغ لڑکے ہی روٹی بناتے ہیں اور یہ روٹی گھر کا کوئی مرد نہیں کھائے گا۔ روٹیاں تیار ہو چکی ہیں اور اب ان کے اوپر رسم کے مطابق صنوبر کی ٹہنیاں رکھی جا رہی ہیں۔ یہ روٹیاں عورتوں میں تقسیم کرنے سے پہلے ان کے ہاتھ دھلوائے جاتے ہیں۔
اس دعائیہ رسم میں تیار کی جانے والی یہ روٹیاں صرف ان ماؤں کو دی جائیں گی جن کے ہاں گزشتہ چلم جوش کے بعد اولاد ہوئی تھی، اور پھر دیگر رسومات ادا کی جاتی ہیں۔ نومولود بچوں کی درازی عمر اور ان کی ماؤں کی صحت کے لیے ادا کی جانے والی اس رسم کا پارٹ 2 ابھی باقی ہے، جس کے لیے اگلی صبح کا انتظار کیا جائے گا۔ گزشتہ رات نومولود بچوں اور ان کی ماؤں کی صحت اور درازی عمر کے لیے روٹی پکائی گئی تھی، مگر آج صبح سویرے ہی یہ سب اپنے عبادت خانے یعنی جستہ خان کی چھت پر موجود ہیں، اور ہر بچے کا باپ یہاں خشک شہتوت اور اخروٹ سے بھری ایک ٹوکری لے کر آیا ہے۔ خشک میووں سے بھری یہ ٹوکریاں جستہ خان کی چھت پر چھوڑ کر ہر والد اب نسبتاً ایک بلند مقام کی طرف جا رہا ہے، جہاں پر بچوں اور ان کی ماؤں کی صحت کے لیے خصوصی دعائیں مانگی جائیں گی۔ اہل کیلاش اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ اس رسم کے بعد بچہ باقاعدہ طور پر کلاشا تہذیب کا حصہ بن جائے گا، اور یوں ایک عظیم ثقافتی ورثہ نئی نسل کو منتقل ہو رہا ہے۔ 3 جگہ پر دودھ چھڑکا گیا، ایک مذبے کے اوپر ہائی آلٹر جہاں قربانیاں ہوتی ہیں، اور ایک بچوں کے اوپر اور ایک ٹیمپل کے اندر۔ تو بچوں کو ہم پوش کہتے ہیں، یعنی کہ سارے پھولوں کو بھی پوش کہتے ہیں اور بچوں کو بھی پوش کہتے ہیں، تو اور نسل کو بھی پوش کہتے ہیں۔ تو یہ ساری گاؤں میں، سارے 5 گاؤں میں، 5 کے 5 گاؤں میں ایسا ہی کیا گیا آج۔ خوشی کے اس موقع پر یہ خشک میوہ مہمانوں میں تقسیم کرنا بھی کیلاشی تہذیب کی ایک خوبصورت روایت ہے۔ کلاشا تہذیب کو دنیا ایک عظیم انسانی ورثہ سمجھتی ہے، جس کا تحفظ وقت کی اہم ضرورت ہے، اور اسی مقصد کے لیے کیلاش کی وادی بمبوریت میں کلاشا در میوزیم قائم کیا گیا ہے۔ کلاشا در میوزیم وادی کیلاش میں آنے والے سیاحوں کے ذہنوں میں پیدا ہونے والے کئی سوالوں کا جواب دیتا ہے، مثلاً تاریخ کے مختلف ادوار میں کیلاش کس قسم کا لباس پہنتے تھے، ان کے کھانے پینے کے برتن کیسے ہوا کرتے تھے۔ کیلاش لوگوں کے لباس میں کالا رنگ ہمیشہ عورتوں کے لیے کالے رنگ کا لباس استعمال ہوتا ہے، اور مردوں کے لیے شروع سے پرانے دوروں میں بھی سفید اون جو بھیڑ کی، اس سے مردوں کے لیے لباس بنایا جاتا تھا، اور بھیڑ کی کالی اون سے عورتوں کے لیے لباس بنایا جاتا ہے۔ کلاشا در میوزیم ہمیں یہ بھی بتاتا ہے کہ قدیم کیلاشی خواتین کس قسم کے زیورات پہننا پسند کرتی تھیں، اور پھر وقت کے ساتھ ساتھ ان کی بود و باش میں کس طرح کی تبدیلیاں رونما ہوتی چلی گئیں۔ We are Italian travelers and we came here to Pakistan to enjoy your beauty for nature and for culture. We are interested in ethnology, and so we are here for Kalash people culture that is very old. کیلاش کی تہذیب و ثقافت میں سب سے نمایاں رنگ ان کی خواتین کا لباس ہے۔ کیلاشی خواتین کا لباس اپنے مخصوص ڈیزائن اور رنگوں کی وجہ سے اپنی ایک الگ شناخت رکھتا ہے۔ کیلاشی خواتین کے لباس کے مختلف حصے ہوتے ہیں، مثلاً بمبوریت کی رہائشی سادے گل کیلاشی لباس کا جو حصہ بنا رہی ہے، اسے شوشت کہا جاتا ہے، جو اون سے تیار کیا جاتا ہے۔ وقت کے کئی نشیب و فراز دیکھنے والی وادی کیلاش میں آج بھی جا بجا ایسے گھر نظر آتے ہیں جو کیلاش کی قدیم ثقافت سے اپنا رشتہ بدستور استوار رکھے ہوئے ہیں۔ اگر ایک طرف ان گھروں کا قدیم طرز تعمیر کیلاش کی ہزاروں سال پرانی ثقافت کی عکاسی کرتا نظر آتا ہے، تو دوسری جانب کیلاش کے انہی قدیم گھروں کی بنیادوں پر نئے عہد کی کونپلیں بھی پھوٹتی نظر آ رہی ہیں۔ وادی کیلاش میں 4 زبانیں بولی جاتی ہیں، جن میں کھوار،
کلاشوار، کتیویری اور گوجری شامل ہیں۔ چونکہ زبانوں کی ترقی اور فروغ میں علاقائی گیت اور موسیقی بہت اہم کردار ادا کرتے ہیں، لہٰذا کیلاشی ثقافت کے حسن کو نمایاں کرنے کے لیے آریانہ اعظم نے کیلاشی زبان کو اپنی خوبصورت آواز عطا کی ہے۔ ایسے تو ہر کسی کا اپنا اپنا خواہش ہوتا ہے بچپن سے، کوئی ڈاکٹر بننے، کسی کو ڈاکٹر بننے کا شوق ہوتا ہے، کسی کو انجینئر وغیرہ، تو میرا یہی شوق ہے کہ میں سنگر بنوں۔ ہائے مائے رو پری کے مائے رو کے شوالا پری کے دوری کا ہوئی۔ تو جب میں سنگر بنوں گی تو سب پورے دنیا کو پتہ چل جائے گا کہ یہ کیلاش ویلی بھی ہے کہیں جہاں پر بہت اچھے اچھے سنگرز ہیں۔ سہروم کرسی تے تارا نسایو ڈانگ جگیم، تے تارا نسایو ڈانگ جگیم۔ میرے گھر والے ہیں اور گاؤں کے لوگ بھی سارے سپورٹ کر رہے ہیں۔ ہر دیو تازہ کاریودائی میں زخمی، ہر دیو تازہ کاریودائی ہائے مائے رو پری کے ماں۔ اس رومانوی گیت میں ایک عاشق اپنے محبوب سے کہہ رہا ہے کہ چلو میرے ساتھ چلو، میں تمہارے لیے سونے کا تخت بناؤں گا اور تمہیں دیکھتا رہوں گا۔ موسیقی سے محبت اور زندگی سے والہانہ لگاؤ رکھنے والی کیلاش قوم کے مزاج کی یہ خوبیاں ہمیں ان کی روزمرہ زندگی کے ہر پہلو میں نظر آتی ہیں۔ موت ان کے لیے غم کا نہیں بلکہ خوشی کا لمحہ ہوتی ہے۔ کیلاش کے لوگ اپنے عزیز و اقارب کے انتقال پر غمزدہ نہیں ہوتے بلکہ مرنے والے کے لیے جشن کا انتظام کرتے ہیں تاکہ اس کی روح مطمئن ہو سکے۔ یہ اپنے مردوں کو دفن بھی نہیں کرتے تھے بلکہ ایک تابوت میں بند کر کے کھلے مقام پر رکھ دیا کرتے تھے اور اس کے زیر استعمال رہنے والی اشیاء کو بھی ان کے قریب ہی چھوڑ دیا جاتا تھا۔ زمانہ قدیم سے کیلاش لوگ مختلف طریقوں سے لوگوں کو قبریں تعمیر کرتے رہے ہیں، پتھروں کی قبریں، لکڑیوں کے تابوت اور بڑے بڑے کمرے جن کے اندر تابوت ایک دوسرے کے اوپر رکھے جاتے تھے۔ آج کل تو آسان ہو گیا، لوگ لکڑی ہر سائز میں آسانی سے دستیاب ہوتی ہے، لوگ جلدی سے آدھے گھنٹے کے اندر تابوت بنا دیتے ہیں اور سب پھر ایک کی طرح سے دفناتے ہیں۔ وقت چاہے کتنی ہی تیز رفتاری سے آگے بڑھ رہا ہو، کیلاش میں قدیم روایات کے حوالے سے یہ ٹھہرا ہوا محسوس ہوتا ہے، جس کی مثال یہ عمارت ہے جسے مقامی زبان میں بشالی کہتے ہیں۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں پر کیلاش کی خواتین کو ان کے مخصوص ایام یا پھر زچگی کے دوران لا کر چھوڑ دیا جاتا ہے۔ وادی کیلاش میں شادی بیاہ کے معاملات میں بھی صدیوں پرانی رسموں پر عمل ہو رہا ہے، جن کے مطابق لڑکا اور لڑکی عموماً موسم بہار کے تہوار میں ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں اور پھر زندگی بھر ساتھ رہنے کا عہد کر لیتے ہیں۔ بیک وقت ایک مذہب اور ثقافت کا حسین سنگم کیلاشا تہذیب اگرچہ اپنی بقا کی جد و جہد میں مصروف ہے، تاہم اس حقیقت سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ آج بھی وادی کیلاش اس کیلاشا تہذیب کے خوبصورت رنگوں سے مزین نظر آتی ہے، اور کیلاش کے لوگ زندگی کے ہر نشیب و فراز سے قطع نظر خوشی اور سرمستی کا کوئی نہ کوئی سادہ سا رستہ نکال ہی لیتے ہیں، جیسے جیریکین اور بانسری کے آہنگ پر زندگی کا یہ رقص جو نہ جانے کب سے کیلاش میں جاری ہے اور نہ جانے کب تک جاری رہے گا۔